کیا چیز ضروری ہے وہ ہم خریدنے کے اندر مصروف تھے، روزے کیسے رکھنے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے تھے۔ اور آج ماہ رمضان کا آخری دن ہے اور جمعۃ الوداع بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک اس مقدس مہینے کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، جو غلطیاں کوتاہیاں کمیاں بیشیاں رہ گئی ہیں اللہ پاک اپنی رحمت کاملہ کے صدقے ان کو معاف فرمائے۔ ماہ رمضان ویسے بھی نا بہت جلدی گزر جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ایک ایک دن تو اس کا گنا جا رہا ہوتا ہے، آج پہلا روزہ ہے، آج دوسرا ہے، تیسرا، یہ کرتے کرتے جو ہے ماہ رمضان جلدی جلدی گزر جاتا ہے۔ جنہوں نے نیک اعمال کیے، تلاوت قرآن کی، تراویح ادا کی، دیگر عبادات کر کے اپنا وقت گزارا، اللہ پاک ان کی عبادات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ علماء کرام نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرمایا کہ جب بھی کوئی کسی کا پیارا اس سے جدا ہوتا ہے نا، کہیں دور جا رہا ہو، تو وہ اس کی کوئی نہ کوئی یادگار محفوظ کر لیتا ہے۔ بات بڑی سمجھنے والی ہے، اس کی کوئی نہ کوئی وہ یادگار اپنے پاس رکھ لیتا ہے، یار زندگی میں پتہ نہیں پھر کب ملاقات ہوگی، تو یہ اس کی میں نشانی رکھ لیتا ہوں، یہ میرے پاس ہوگی تو مجھے سکون ملے گا کہ یہ اس کی ایک یادگار میرے پاس محفوظ ہے۔ تو علماء کرام نے بڑی پیاری بات لکھی، فرمایا کہ ماہ رمضان بھی ہم سے جدا ہو رہا ہے، اس کی بھی کوئی نہ کوئی یادگار ہمیں اپنے پاس محفوظ کر لینی چاہیے۔ اب ماہ رمضان کی کون سی یادگار ہم محفوظ کر سکتے ہیں؟ ماہ رمضان کی یادگار یہ ہے 5 وقت پابندی کے ساتھ مسجد میں حاضری دینا۔ ماہ رمضان میں ایک طبقہ ہے جو اللہ پاک کے فضل اور توفیق سے 5 وقت جو ہے وہ مسجد کے اندر کیا کرتا ہے، پابندی کے ساتھ آتا ہے، 5 نمازیں با جماعت پڑھی جاتی ہیں۔ تو فرمایا اور نہ صحیح ماہ رمضان کی یہی یادگار ہمیں محفوظ کر لینی چاہیے۔ مطلب کیا کہ جیسے ماہ رمضان میں ہم 5 نمازیں با جماعت ادا کرتے رہے، ایسے ہی ماہ رمضان کے بعد بھی 5 نمازیں با جماعت ادا کرتے رہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس یادگار کو محفوظ کر لینا چاہیے۔ اور ویسے بھی جو ہے وہ قرآن و حدیث کے اندر اگر ہم مطالعہ کریں تو نماز کی جو فضیلت، جو اہمیت بیان کی گئی ہے وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، فرمایا بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت میں ادا کرنا فرض ہے۔ تو نماز کا جو ٹائم مقرر ہے اس کے اندر ہی نماز کو ادا کرنا یہ کیا ہے، ضروری ہے۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر 5 وقت کی نماز کا کوئی ذکر ہے یا نہیں ہے؟ بار بار اللہ پاک نے یہ تو حکم دیا ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، لیکن یہ جو 5 وقت ہم نماز پڑھتے ہیں کیا اس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے؟ تو بالکل موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی سوال کیا گیا، عرض کی کہ قرآن پاک میں 5 وقت کا جو ہے وہ نمازوں کا ذکر ہے؟ فرمایا ہاں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، فرمایا تو اللہ پاک کی پاکی بیان کرو جب شام کرو اور صبح کرو، اور اسی کے لیے تعریف ہے آسمانوں اور زمین میں، اور اس وقت جب دن کا کچھ حصہ باقی ہو اور جب تم دوپہر کرو۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس میں تسبیح کرنے سے مراد نماز ادا کرنا ہے، اور شام کی تسبیح سے مراد مغرب اور عشاء کی نماز ہے، صبح کی تسبیح سے مراد فجر کی نماز ہے، جب دن کا کچھ حصہ باقی ہو اس تسبیح سے مراد عصر کی نماز ہے، اور دوپہر کی تسبیح سے مراد ظہر کی نماز ہے۔ تو یہ 5 وقت کی جو نماز ہے ان کا ٹائم، ان کے اوقات قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، جس کو صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کیا ہے، بیان فرمایا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہر نماز کو اس کے وقت کے اندر ادا کرنا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، جو اپنی نمازوں سے بھولے بیٹھے ہیں ان کی مذمت اللہ پاک نے بیان فرمائی۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ نمازیں ادا ہی نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نمازوں کو وقت گزار کر ادا کیا کرتے، قضا کر کے ادا کرتے، تو ان کی مذمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمائی ہے۔ نماز کو وقت کے اندر پڑھنا اس کی کتنی اہمیت ہے آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ مسلمان جو ہے وہ کفار کے ساتھ ایک جنگ میں مصروف ہے۔ اب کفار کو پتہ ہے
کہ مسلمانوں کو نماز کے ساتھ بڑی محبت ہے. انہوں نے سوچا کہ یوں کرتے ہیں جب یہ نماز کے اندر کھڑے ہو گے نا ہم حملہ کر دیں گے اور ان کو ساروں کو شہید کر دیں گے. انہوں نے یہ سوچا. ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا. 5ویں سپارے کی آیات نازل ہوئی. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز خوف کا طریقہ بیان فرمایا کہ اگر تم کفار کے ساتھ جہاد میں مصروف ہو اور تمہیں خطرہ ہے کہ کفار تمہارے اوپر حملہ کر دیں گے تو طریقہ یہ اختیار کرو کہ آدھے لوگ کفار کے ساتھ جنگ کریں باقی آدھے جا کر نماز ادا کریں. پھر وہ واپس آ کر نماز ادا کریں اور جو جنگ میں مصروف ہیں وہ جا کر کیا کریں؟ نماز ادا کریں. یہ پورا صلاۃ الخوف کا طریقہ جو ہے وہ حدیث پاک کے اندر بیان فرمایا گیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وقت کے اندر نماز پڑھنے کی کتنی زیادہ اہمیت اور تاکید ہے. حالت جنگ میں بھی ان کو یہ معافی نہیں دی گئی کہ ابھی تم جہاد کر رہے ہو, ابھی تم کفار کے ساتھ جو ہے وہ برسر پیکار ہو, اگر تم نماز ادا کرنے لگو گے تو تمہارے اوپر حملہ ہو جائے گا, لہذا تم بعد میں ادا کر لینا. یہ رخصت انہیں اس وقت بھی نہیں دی گئی. تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر موجود ہوتے ہوئے جب ہمیں کوئی مشکل, کوئی پریشانی, کوئی رکاوٹ ہے ہی نہیں, اگر ہم جان بوجھ کر نماز کو اس کے وقت میں جماعت کے ساتھ ادا نہیں کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کتنی سخت سزا جو ہے وہ بندے کو دے گا. جب جنگ کی حالت میں غزوے کرتے ہوئے مسلمانوں کو وقت پر نماز پڑھنے کا جو ہے وہ حکم دیا گیا اور یہاں تک بیان کیا گیا کہ آدھے لڑو آدھے جا کر نماز ادا کرو تاکہ وقت سے نماز قضا نہ ہو. پھر حالت آرام کے اندر جب گھروں میں موجود ہیں پھر جان بوجھ کر نماز قضا کرنا کتنی بڑی جو ہے وہ بدبختی کی علامت ہے. پھر آگے سنیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو نماز کے فضائل بیان فرمائے ہیں. اب ہمارے بزرگوں کا عمل کیسا تھا؟ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گولڑ شریف والے ایک دفعہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے, کار چلتی ہوئی جا رہی ہے, اب نماز مغرب کا وقت ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ گاڑی سائڈ پر روک کر کیا ہے نماز ادا کر لی جائے. تو ساتھ والے لوگوں نے کہا کہ ابھی ٹائم بھی باقی ہے اور جس بندے کے پاس ہم نے پہنچنا ہے اس کا گھر بھی قریب ہے تو امید ہے کہ ہم پہنچ کر آسانی کے ساتھ نماز مغرب ادا کر لیں گے. بات مکمل ہو گئی, گاڑی چلتی رہی, اچانک گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور کار الٹ گئی, لیکن اللہ پاک نے سب کو محفوظ رکھا. تو پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کی زبان پر کیا جملے تھے؟ فرمایا یہ نماز میں بلا وجہ تاخیر کرنے کا وبال ہے. یہ ہمارے بزرگوں کا عمل تھا کہ ہم نے نماز میں جان بوجھ کر تاخیر کی, بھلے ابھی ٹائم باقی تھا, وقت کے اندر جا کر ادا بھی کر لینی تھی, لیکن بزرگوں کا آپ عمل دیکھیں اور ان کی نماز کے ساتھ محبت دیکھیں. انہوں نے فرمایا کہ ہم نے جو نماز کو بلا وجہ مؤخر کیا ہے کہ پہنچ کر پڑھ لیں گے, فرمایا اس کا وبال ہے کہ ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مہلت دی ہے, محفوظ رکھا ہے. تو ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو بلا وجہ اس میں تاخیر نہیں کرنی, بلا وجہ اس کو قضا کر کے نہیں پڑھنا کہ میں ابھی کام میں مصروف ہوں, زور کا وقت جا رہا ہے تو میں عصر کے ساتھ ہی پڑھ لوں گا. ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں ہے, یہ سخت گناہ کا کام ہے. اس لیے جب نماز کا وقت ہو جائے ساری مصروفیات چھوڑ کر کیا کرنا ہے, پہلے نماز ادا کرنی ہے, اس کے بعد اپنے دیگر کام کاج کے اندر کیا ہے مصروف ہونا ہے. اور یہ تھے حقیقی اولیاء کرام جن کی یہ نماز کے ساتھ محبت تھی. اور اللہ پاک کا ولی ہوتا ہی وہی ہے جو شریعت کے کسی حکم کی خلاف ورزی کا سوچ بھی نہیں سکتا, جو شریعت پر صحیح معنوں میں عمل کرتا ہے وہی اللہ پاک کا ولی ہوتا ہے اور وہی بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچاتا ہے. اگر آج کوئی جو ہے وہ پیر کے لبادے میں, عامل کے لبادے میں اپنے آپ کو اوڑھے اور اپنے آپ کو پیر کہے لیکن نماز کے قریب بھی نہ جائے اور شریعت کے احکامات کی خلاف ورزی کرے تو وہ ہرگز پیر یا ولی کہلانے کی قابل نہیں ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں جو ولی بھی ہیں, اللہ پاک کے پیارے بھی ہیں. ان کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سن لو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ کل قیامت کے دن وہ غمگین اور غمزدہ ہوں گے. یہ ہے وہ اولیاء, یہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے جن کے متعلق حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے من عاد علی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. فرمایا جو میرے کسی ولی سے عداوت اور بغض رکھتا ہے میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. یہ ہے وہ اولیاء جن کے ساتھ بغض اور عداوت رکھیں گے تو ایسے بندے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان جنگ فرما رہا ہے. تو
تو جس کے ساتھ اللہ پاک اعلان جنگ فرمائے گا اس کے بچنے کی کوئی صورت نہیں باقی رہتی۔ تو ان اولیاء کے ساتھ محبت کرنی ہے، ان کی سیرت پر عمل کرنا ہے، اور جو جعلی عامل ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے، جو شریعت کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں۔ اور یہ بھی نہیں کرنا کہ ان کی آڑ میں ہم ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں، تو نہ افراد کا شکار ہونا ہے نہ تفرید کا شکار ہونا ہے۔ معتدل رہ کر جو اولیاء ہیں ان کا ادب کرنا ہے، ان کی سیرت پر عمل کرنا ہے، اور جنہوں نے اپنے آپ کو اولیاء بنا کر اس لبادے کے اندر مسلمانوں کو، اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ تو اس درمیانی راستے کے اوپر چلیں گے تو انشاءاللہ گمراہ ہونے سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب آگے سنیے نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، ابھی قریب کے ہی ہیں، مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، یہ انڈیا کے ہند کے عالم دین تھے، بہت بڑے عالم ہیں۔ ان کی مشہور کتاب بھی ہے بہار شریعت۔ آپ ایک دفعہ کسی بیماری کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو زبان پر پہلا جملہ کیا تھا؟ ظہر کی نماز کا وقت باقی ہے یا نہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ حضور ظہر کی نماز کا وقت تو ختم ہو چکا ہے۔ تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے کہا آپ نے خود ہی مسائل بیان فرمایا حضور کہ بے ہوشی کی حالت میں اگر وقت چلا جاتا ہے تو بندے پر کوئی پکڑ نہیں ہے، ظاہر ہے جب بندہ ہے ہی بے ہوش، اس کو ہوش ہی نہیں ہے، تو اس پر نماز پڑھنے کا حکم کیسے جاری ہوگا اور اس پر کیسے پکڑ ہوگی؟ تو فرمایا آپ بے ہوش تھے تو اس پر پکڑ تو نہیں ہے۔ تو آپ نے کیسا جملہ ارشاد فرمایا؟ فرمایا بات تو بھلے ٹھیک ہے لیکن مقررہ وقت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت سے تو میں محروم رہ گیا ہوں نا۔ یہ ہے ہمارے بزرگوں کی سوچ کہ بے ہوشی کی حالت میں ہے، اس میں کوئی پکڑ بھی نہیں ہے، نماز کا وقت گزر گیا تو کیا فرمایا کہ ایک جو ٹائم مقرر تھا نماز کا، اس وقت کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے محروم رہ گیا ہوں۔ یہ ہمارے بزرگان دین تھے جن کی سیرت پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ تو ہمیں کیا سیکھنا ہے کہ نماز کو اس وقت کے اندر جو اس کا مقرر کیا گیا ہے اچھے طریقے سے اخلاص نیت کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ادا کرنا ہے۔ بلا وجہ نماز قضا نہیں کرنی، بھلے بعد میں پڑھ بھی لیں لیکن اس قضا کرنے کا گناہ تو بندے کو ملے گا نا۔ تو اس لیے جو وقت مقرر ہے اسی کے اندر ہم نے نماز کو کیا کرنا ہے؟ ادا کرنا ہے۔ حضرت کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے تورات شریف کے کسی مقام میں پڑھا، اللہ پاک فرماتا ہے اے موسیٰ فجر کی 2 رکعتیں احمد یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کی امت ادا کرے گی، جو انہیں پڑھے گا اس دن رات کے سارے گناہ بخش دوں گا اور وہ میرے ذمہ کرم پر ہوگا، میں ان کی بخشش کر دوں۔ پھر فرمایا اے موسیٰ ظہر کی 4 رکعتیں احمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی امت ادا کرے گی، انہیں پہلی رکعت کے بدلے بخش دوں گا، دوسری رکعت کے بدلے ان کے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کروں گا، تیسری کے بدلے فرشتے مقرر کروں گا، وہ تسبیح کریں گے، ان کے لیے دعائے مغفرت کریں گے، اور چوتھی کے بدلے ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دوں گا۔ اور فرمایا بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں انہیں شوق کی نگاہ سے دیکھتی ہیں کہ یہ آج دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کر کے نمازوں کو ان کے اوقات کے اندر ادا کر کے اگر دنیا سے آ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت بھی عطا فرمائے گا، برے بھی عطا فرمائے گا، اور ساری جنتی نعمتیں بھی بندے کو عطا فرمائے گا۔ پھر آگے سنیے، فرمایا اے موسیٰ عصر کی 4 رکعتیں احمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت ادا کرے گی تو 7 آسمان اور زمین میں کوئی فرشتہ باقی نہیں بچے گا، سارے کے سارے ان کے لیے دعائے مغفرت کریں گے، اور فرشتے جس کی دعائے مغفرت چاہیں میں اسے ہرگز عذاب نہیں دوں گا۔ جو عصر کی 4 رکعتیں پڑھے اس کے لیے آسمان اور زمین کے فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور جس کے لیے فرشتے دعائے مغفرت کریں اللہ پاک فرما رہا ہے میں اسے کبھی عذاب نہیں دیتا۔ پھر آگے سنیے، فرمایا اے موسیٰ مغرب کی 3 رکعتیں انہیں احمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت ادا کرے گی تو آسمان کے سارے دروازے ان کے لیے کھول دوں گا، جس حاجت کا سوال کریں گے ان کی وہ حاجت میں پوری فرما دوں گا۔ فرمایا اے موسیٰ شفق ڈوب جانے کے بعد یعنی عشاء کی 4 رکعتیں ہیں انہیں احمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت ادا کرے گی، فرمایا یہ دنیا میں اس کی ہر چیز کے لیے بہتر ہے اور انہیں گناہوں سے ایسے نکال دے گی جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ 5 نمازوں کے الگ الگ فضائل بیان کیے گئے ہیں جن کو صحابی رسول نے بیان فرمایا ہے، اور یہ ہم سے پہلے آنے والی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آسمانی کتاب ہے اس کے اندر بیان فرمایا گیا ہے۔
فجر ادا کریں گے اس کی الگ فضیلت، ظہر ادا کریں گے اس کی الگ فضیلت، عصر مغرب عشاء جو بھی نماز ادا کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہر نماز اور اس نماز کی ہر رکعت کے بدلے اپنے بندے کو الگ الگ فضائل سے نوازتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے بندوں کے ساتھ محبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کیسے رحم کرنے والا ہے، اس سے ہمیں یہ اندازہ ہو سکتا ہے۔ پھر آگے سنیے، فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام، احمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت وضو کریں گے، جیسا میرا حکم ہے ویسے وضو اچھے طریقے سے۔ فرمایا میں انہیں پانی کے ٹپکنے والے ہر قطرے کے بدلے آسمان اور زمین کی چوڑائی کے برابر جنت عطا کروں گا۔ اے موسیٰ علیہ السلام، احمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت ہر سال ایک ماہ رمضان کے روزے رکھیں گے، میں انہیں ہر دن کے روزے کے بدلے جنت میں ایک شہر عطا کروں گا، اور اس ماہ میں انہیں نفل کے بدلے فرض کا ثواب عطا کروں گا، اور اس مہینے میں ان کو لیلۃ القدر عطا کروں گا۔ جو اس مہینے میں شرمندگی اور سچائی سے ایک بار توبہ کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس لیلۃ القدر کے اندر فوت بھی ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 30 شہیدوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ کیسی برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہیں، ہم تو گناہگار ہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اتنے فضائل، اتنا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو اگر ہم اب بھی اس کو حاصل نہ کر سکیں تو یہ بدبختی کی بات ہی ہے نا، یہ ہماری جو ہے وہ محرومی ہے کہ ہم اتنا اجر و ثواب جو اپنے ہاتھوں سے ضائع کر بیٹھے۔ پھر آگے سنیے، قرآن کریم کے اندر اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فرمایا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، یہ ہے وہ بات جو شروع میں عرض کی تھی۔ فرمایا تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا۔ ضائع کرنے سے مراد مفسرین بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، فرماتے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سیرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، بلکہ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ نماز کا وقت گزار کر اس کو ادا کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نالائق اور بدبخت کہہ کر پکارا ہے۔ یہ ان کے متعلق ہے جو قضا کر کے پڑھ دیتے ہیں، جو سیرے سے پڑھتے ہی نہیں ہیں ان کے بارے میں کیا وعیدیں ہوں گی، یہ خود ہمیں غور کرنا چاہیے۔ پھر آگے سنیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس سے اللہ پاک اور اس کے رسول کا ذمہ بری ہو گیا۔ جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی ہزاروں سال جہنم میں رہنے کا حقدار ٹھہرا، اور جب تک توبہ نہ کرے اور اس کی قضا نہ کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو معاف نہیں فرمائے گا۔ توبہ بھی کرنی ہے، اس قضا ہونے والی نماز کو پڑھنا بھی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے اس گناہ کو معاف فرمائے گا۔ لیکن اسی حالت میں چلے گئے تو فرمایا ایک نماز چھوڑنے کے بدلے ہزاروں سال جہنم میں رہنے کا حقدار بن جائے گا۔ ہم ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی جہنم کا عذاب برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتے، ہمارے اندر یہ طاقت نہیں ہے۔ جس کو ہزاروں سال جہنم کے اندر رہنا پڑے اس کا کیا حشر ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ نماز قضا ہیں تو ان کو جلد از جلد پڑھ کے ادا کر لیں، اپنے ذمے سے ان کو ختم کر لیں، تاکہ اگر ہم دنیا سے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس حالت میں پیش ہوں کہ ہمارے ذمے کوئی قضا نماز نہ ہو، وگرنہ پکڑ کا معاملہ بڑا سخت ہوگا۔ منقول ہے بروز قیامت نمازوں میں سستی کرنے والا اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر 3 سطریں 3 لائنیں لکھی ہوں گی۔ نمبر 1، اے اللہ پاک کا حق برباد کرنے والے، یہ اس کے چہرے پر لکھا ہوگا۔ نمبر 2، اے اللہ پاک کے غضب کے ساتھ مخصوص، اور نمبر 3 اس کے چہرے پر لکھا ہوگا جس طرح تو نے دنیا میں اللہ پاک کا حق ضائع کیا اسی طرح آج تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جا۔ یہ بے نمازی کے چہرے پر لکھا ہوگا۔ تو اس حالت میں ہم دنیا سے نہ جائیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اس حالت میں دنیا سے نہ لے جائے کہ ہمارے ذمہ کوئی قضا نمازیں ہوں، وگرنہ پکڑ کا معاملہ جو ہے وہ بڑا سخت ہو جائے گا۔ پھر آگے سنیے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے دوستوں سے، اپنے ساتھ والے لوگوں سے فرمایا اگر تم چاہو تو میں ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھاؤں گا۔ فرمایا اللہ پاک کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، بے شک اللہ پاک کی بارگاہ میں سب بندوں سے زیادہ عظمت والے لوگ وہ ہیں جو رات دن سورج کا دھیان رکھتے ہیں، چاند کا دھیان رکھتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا مطلب کیا ہے؟ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ جو رات اور دن کے اندر سورج چاند کا لحاظ کر کے اذانیں دیتے ہیں، نمازوں کو ان کے وقت کے اندر ادا کرتے ہیں، فرمایا اللہ پاک کے بندوں میں سب سے افضل ترین وہ بندے ہوتے ہیں، وہ سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں جو نماز کو اس کے وقت کے اندر ادا کرتے ہیں۔ جتنی بھی مصروفیت ہو، کہیں پر جاب کرتے ہیں، اپنا کاروبار ہے، نماز سے بڑھ کر بندے کے لیے کوئی اور اہم چیز بحیثیت مسلمان نہیں ہونی چاہیے۔ جتنی بھی مصروفیت ہو، آپ نماز کا وقت آ گیا ہے فوراً اس کو ختم کریں، اپنی مصروفیت کو روک دیں، نماز ادا کریں، اس کے بعد جا کر اپنا بقیہ کام کاج کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ نماز ادا کرنے کی برکت سے ایسی کوئی مصیبت آنے والی ہو جو اللہ تبارک و تعالی نماز کی برکت سے ہم سے دور فرما دے۔ اور ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے کہ نماز ادا نہیں کرتا بندہ، لیکن سامنے کوئی مصیبت پڑ جاتی ہے، بندہ کسی مشکل میں پریشانی میں آ جاتا ہے، روڈ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، دیگر معاملات ہو جاتے ہیں، تو فرمایا جب نماز کا وقت ہو جائے، سفر میں ہو، حضر میں ہو، گھر کے اندر ہیں، کہیں گئے ہوئے ہیں، جس حالت میں بھی ہیں، نماز ہمیں لازمی کیا کرنی ہے؟ ادا کرنی چاہیے۔ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی دینی دنیاوی ہر طرح کی مشکلات پریشانیاں بندے کی کار کرے گا، دور فرما دے گا۔ ایک بڑی پیاری بات علماء نے لکھی ہے، فرمایا آج ہم نماز کے لیے الارم لگاتے ہیں نا، جن کو اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، اور لگانا بھی چاہیے، ظاہر سی بات ہے اگر فجر کے لیے آنکھ نہیں کھلتی تو الارم لگانا یہ ضروری ہوگا، نہیں لگائیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ دنیا کا سب سے پہلا الارم کون سا تھا؟ ہے یہ ایک انٹرسٹنگ سوال ہے۔ دنیا کا سب سے پہلا الارم یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر آئے نا، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ میں اپنی کھیتی باڑی میں دیگر کاموں میں مصروف ہوتا ہوں، کوئی ایسا سبب ہو جائے، کوئی ایسی جو ہے وہ نشانی بن جائے کہ جب نیکی کا کام کرنا ہو، نماز ادا کرنی ہو تو میں نماز ادا کر سکوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مرغا عطا فرمایا، جب بھی نماز کا وقت ہوتا تو وہ مرغا بانگ دیتا، حضرت آدم علیہ السلام اس کی بانگ سن کر کیا کرتے؟ نماز ادا کر لیا کرتے تھے۔ تو سب سے پہلا الارم کون سا تھا؟ وہ مرغے کی بانگ دینا تھا۔ اور ویسے بھی ہمارے ہاں آج بھی یہ مرغے کی فطرت کے اندر شامل ہے، جب فجر کا وقت ہوتا ہے تو وہ بانگ دیتا ہے، آوازیں دیتا ہے، تو ہمیں وہ جگانا مقصود ہوتا ہے اس کا کہ ہم اٹھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سربہ سجود ہو جائیں، نمازیں ادا کریں اور اس اچھے کام کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کریں۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات مرغے فجر کے وقت کے علاوہ بھی اذان دیتے ہیں تو اس وقت کے اندر ہم نے نماز نہیں ادا کرنی، لیکن ایک اس کی فطرت ہے کہ وہ عموماً فجر کے وقت کے جب ٹائم ہوتا ہے نماز کا تو وہ بانگ دیتا ہے۔ تو ہم سے بہتر تو وہ ایک جاندار ہے نا، وہ انسان بھی نہیں ہے، وہ بھی فجر کے وقت ہمیں جگانے کی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن ہم پھر بھی سوئے رہیں، اٹھیں ہی نہیں، نماز ادا نہ کریں، تو اس سے بڑھ کر اور بدبختی کیا ہو سکتی ہے؟ اب سنیے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک مرغے نے بانگ دی تو ایک شخص نے کہا اے اللہ اس پر لعنت کر، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اسے لعنت نہ کرو، اسے برا بھلا نہ کہو، بے شک یہ نماز ادا کرنے کے لیے بندوں کو بلاتا ہے۔ تو مرغا جو ہے اس کی بانگ جو ہے اچھی علامت سمجھی جاتی ہے، کیونکہ یہ لوگوں کو نماز کی طرف بلانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ الارم لگانے کی صورت پیش آئے یا جو بھی کرنا پڑے، ہمیں لازمی ایسا انتظام کرنا ہے کہ ہم فجر کے وقت کے اندر اٹھیں، اچھے طریقے سے وضو کر کے نماز اس کے وقت کے اندر کیا کریں؟ ادا کریں۔ اس طریقے سے ہم اپنے دن کا آغاز کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کو بھی ہمارے لیے برکت والا بنا دے گا، اس دن کے اندر ہمارے رزق میں بھی برکت ملے گی اور سارے کام ہمارے کیا ہے؟ آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ جب ہم بے نمازی بن کر دن کا آغاز کرتے ہیں، اللہ پاک کی نافرمانی سے اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں، تو پھر آگے ساری نحوست وہ بے برکتی ہماری کیا ہے؟ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔